دہشت گردی کینسر کی طرح پھیل رہی ہے اس ملک میں، اور اس کا سدباب کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آج ہمارے جنوب اضلاع میں جو صورتحال ہے اس کی آپ یہ اس طریقے سے عکاسی کر سکتے ہیں کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے آبائی علاقے تک جانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پولیس کے نوجوان سینکڑوں کے تعداد میں شہید ہوئے، ہمارے سول کے ہمارے بچے، ہمارے خواتین روز بروز ان کے شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز وقت ہے۔ ہم نے پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور اس حد تک کیا کہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نقل مکانی کی اس دہشت گردی کی وجہ سے، اور جب واپس بھی گئے تو اب تک ہم صحیح طریقے سے اپنے علاقے میں مستحکم نہیں ہو سکے، اور یہ ایک اور لہر اب سامنے آ گئی ہے جس سے لوگ پریشان ہیں۔ خیبر میں اگر قومی جرگے میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع ہوئے تو وہ اسی پریشانی کی وجہ سے، عدم اعتماد حکومت اور ان اداروں کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، اور وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ اگر اسی طریقے سے جاری رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پختون قوم کی نسل کشی اسی طریقے سے اگر جاری رہی تو اس کا مقابلہ ہم نے بھی کرنا ہے، اور ہم نے مثال رکھ کے ان نوجوانوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، ہم نے اپنے امن کے لیے، ہم نے اپنے استحکام کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس قوم کو آگے بڑھانا ہے، تب جا کے ہم ایک ہو سکیں گے۔ یہ صورتحال، اس صورتحال کی وجہ سے جہاں حکومتوں پہ لوگوں کا عدم اعتماد سامنے آ رہا ہے، تو وہاں پر ہمارے عسکری قیادت اور عسکری جوانوں، ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا وہ نہیں ہے کہ ہم اس حد تک پہنچے جب عوام اپنے حکمرانوں پہ، اپنے عسکری قیادت پہ، عسکری مشرانوں پہ، حکومت کے اہلکاروں پہ عدم اعتماد کریں تو وہ قوم پھر اپنا راستہ خود چنتی ہے، اور اس انشاءاللہ تعالی یہ قوم متحد ہو کے، سب اکٹھے ہو کے اپنا راستہ، اپنا راستے کا تعین ہم نے کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھ کے کرنا ہے۔
ہر ایک اس کا ایک حصہ بننا ہے، تو تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے اور اس قوم کو، ایک پختون قوم کو ایک ایسی راہ پہ آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم اس پہ فخر کر سکیں کہ ہمارے قوم نے، ہمارے ملک نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشرانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانی ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمارے لیے مثبت نکلے گا، اور وہ لوگ جو اس کی مذمت کرتے ہیں ان کو پسپائی کرنا پڑے گا، انہی کو پسپائی کرنے سے یہ قوم آگے بڑھ سکے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ایک پرامن عزم ہے، ہم نے آگے پرامن طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، تو تب جا کے ہم اس ملک کو صحیح سمت میں آگے بڑھا سکیں گے۔ ہمارے جو حقوق ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے، چاہے وہ بجلی کے ہیں، چاہے وہ آئل اینڈ گیس کے ہیں، چاہے جو ہمارا حصہ بنتا ہے مرکزی اس میں، چاہے وہ زم اضلاع کے وسائل کی بات ہے، یہ سب ہمارے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم میں بذات خود اس میں ایک ممبر کے حیثیت سے میں نے کام کیا، اور اس صوبے کے حقوق کے لیے جو مجھ سے ہو سکا، جو ہمارے پارٹی سے ہو سکا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور آئین میں بہت سے جو ترامیم اس وقت کی گئی وہ ہماری پارٹی کی مدد کی وجہ سے وہ آئین میں ترامیم کی گئی۔ دوستو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ مجھے میری سمجھ میں نہیں کہ آج آئینی ترامیم کی کیا ضرورت پڑی، اور کیا ہم نے ساری حکومت کی توجہ، ساری حکومت کے ریسورسز کو اس کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم 19ویں 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر اس میں ذاتی مفادات ہیں کسی کو ہٹانے کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو کے مفادات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہیں، تو یہ آپ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ قوم اس وقت ان ترامیم سے اور ان متنازع ترامیم سے قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ قوم کی تقدیر تب بدلے گی جب جینوئن لیڈرشپ میدان میں ہوگی، ان کا دکھ درد سارا عوام کے ساتھ مشترکہ ہوگا، عوام کے جو خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں گے، عوام کو جو تکلیف ہے ان کے مداوع کے لیے کام کرنا، اس ملک میں امن قائم کرنا، یہ حکومت کی ترجیحات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تگ و دو کرنے چاہیے۔ یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں، یہ آپ کے صحیح نمائندے نہیں ہیں۔ صحیح نمائندے ہوتے تو وہ آپ کی فکر کرتے، اور صرف ہو ہا پہ ووٹ اپنا نہیں دیتے، صرف ہو ہا پہ لوگوں کی جذبات کو نہیں ابھارتے، بلکہ وہ یہی کوشش کرتے کہ آپ کے مشکلات، آپ کے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دیتے۔
the